کبھی میں سوچتا ہوں کہ اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں جو تعظیم رسالت کے حوالے سے میں نے بیان کرنا تھا. کبھی کہتا ہوں حضرت نے مدرسے کے حوالے سے حکم دے دیا تو قرآن مجید کے حقوق بیان کروں. کبھی دل کرتا ہے کہ عظیم فرض نماز کو تھوڑا ڈسکس کر دوں, دو چار آیتیں آپ کو سنا دوں تاکہ اس نماز کے ساتھ جڑیں گے. میں نے ویسے ایک چیز نوٹ کی ہے, جو بندہ نماز سے جڑ جاتا ہے نا وہ قرآن سے بھی جڑ جاتا ہے, وہ مسجد سے بھی جڑ جاتا ہے, وہ علماء اہل سنت سے بھی جڑ جاتا ہے. یہ نماز کوئی ایسی برکت والی چیز ہے. تو اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں نماز کے حوالے سے چند گزارشات کر دوں. بابا فرید کا واقعہ ضرور پڑھیں. تو بابا فرید واقعی پڑھ رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہے ہیں, یہی تو سنا رہے ہیں کہ بابا فرید کیڑی رحمت. تو سامعین عزیز شام نماز کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ. فرمایا جو مسلمان مرد و عورت, ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ان کے لیے اہتمام نہیں ہے یار, ان کے لیے با پردہ انتظام کیا کرو, وہ بھی سن لیں دین تھوڑا, ان کو بھی سمجھ آ جائے. اگلی دفعہ کون زندہ رہے گا تو کون مرے گا. تو اول تو میں سدنا ہی کوئی نہیں, کیونکہ میں جڑا لیکچر دینا پیا تو آکھنا خشک مولوی ہے بھائی, آئندہ بعد نہیں سدنا اس میں. اچھا میں پہلے تو پچھلی دفعہ کی معذرت کرتا ہوں بھائی, پچھلی دفعہ میں نہیں آ سکا. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد و عورت نماز کی حفاظت کرے, نماز اس کے لیے نور ایمان بھی ہے, فیض اسلام بھی ہے, پروانہ نجات. وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا. اور جو مسلمان مرد و عورت نماز کی حفاظت نہ کرے, نماز اس کے لیے نور ایمان بھی نہیں, وہ نور ایمان سے بھی محروم ہے, فیض اسلام سے بھی محروم ہے, پروانہ نجات سے بھی محروم ہے. میرے نوجوان ساتھیوں ذرا یہ آخری حدیث کا ٹکڑا سنو اور تہیہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبِيَّ بِنْ خَلْفَ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گا, قیامت کے دن اللہ اس کو فرعون کے ساتھ اٹھائے گا. ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہو, قارون کے ساتھ ہو, حامان کے ساتھ ہو, ابی بن خلف کے ساتھ ہو. تو نماز کی پابندی کی, اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ چار علامتی بدبخت, ان کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے, یہ چار بدبخت جو ہیں انہوں نے بھی اپنا مقصد تخلیق بھلا دیا, اور بے نمازی بھی اپنا مقصد تخلیق بھولا ہوا ہے. اور ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے, آئیے ذرا قرآن سنیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سامنے عزیز شام انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے جناب والا ہمیں تخلیق کیوں فرمایا؟ جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. تو جناب والا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتا ہے وہ جناب والا اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا ہے. دوسرے مقام پہ میرے کریم رب نے کیا فرمایا؟ یا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا لوگوں اپنے پالنہار کی بندگی بجا لو, جو تمہارا خالق ہے اس کی بندگی بجا لو, جو تمہارا بھی خالق تجھ سے پہلی اقوام خالق اس کی بندگی بجا لو. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون, تمہیں اللہ تقوی کی دولت نصیب فرمائے گا, تمہارا سننا پاک ہو جائے گا, تمہارا دیکھنا پاک ہو جائے گا, تمہارے معمولات زندگی پاک ہو جائیں گے, ازدواجی معاشی معاشرتی خاندانی خان کی معاملات پاک ہو جائیں گی. جنابی والا اس لیے میرے رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
فرمایا بے شک نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے. نماز وہ عمل ہے جس سے جناب والا سیئات کا راستہ بند ہو جاتا ہے, حسنات کا راستہ کھل جاتا ہے. نوجوانوں کی جناب والا اصلاح کے لیے میں نزہت المجالس کا ایک واقعہ پڑھ دوں. امام عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی. ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی, اس نے اس عورت کو چٹھی لکھی. نوجوانوں ذرا یہ واقعہ توجہ سے سننا. اس شخص نے اس عورت کو چٹھی لکھی کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس نے جناب والا وہ چٹھی اپنے شوہر کو دے دی. وہ بڑی پاک تینت پاک باز تھی, اب شادی شدہ تھی. اس نے وہ چٹھی جناب والا اپنے شوہر کو دے دی. شوہر بھی اتفاق سے مسجد کا امام ہے. وہ سیخ پا نہیں ہوا, اس نے احتجاج نہیں کیا, وہ غصے میں نہیں آیا. اس نے کہا اسے جواب بھی میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ تو 40 دن تکبیر اولیٰ سمیت میرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ, اس کے بعد میں تیری خواہش پوری کر دوں گی. اس نے کہا مجھے منظور ہے. اب نماز پڑھنا شروع ہو گیا. 40 دن اس نے جناب والا تکبیر اولیٰ سمیت اس عورت کے شوہر کے پیچھے نمازیں پڑھی. جب 40 دن مکمل ہو گئی, اب جناب والا امام صاحب جلدی جلدی گھر آ گئے. اپنی بیوی کو کہا اس نے وعدہ وفا کیا ہے, اب تیرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ ابھی مسجد میں بیٹھا ہے, ابھی مسجد سے نکلے گا. اسے دعوت ملاقات دی. جب وہ شخص مسجد سے اٹھا گلی سے گزرنے لگا, عورت نے دعوت ملاقات دی. اے بندے خدا, تو نے اپنے وعدہ پورا کیا ہے, اب میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے, میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں. اس نے جواباً کیا کہا, اے اللہ کی بندی, اب تیری ملاقات کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میری اپنے رب سے ملاقات ہوگی. اللہ یا رسول یا سامن زید شام توجہ کرنا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, قبیلے کا سردار ہے, کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. عرض گزار ہوا یا نبی اللہ, میں قوم کا سردار ہوں, اسلام بڑا پسند آیا ہے, قبول بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر, 40 دن تکبیر اولیٰ سمیت میرے پیچھے نماز پڑھ, اس کے بعد تیری مرضی ہے تو پڑھنا. اس کو تھوڑا کھولیں جناب, یہ گلا کھینچ رہا ہے, اس کو کھولیں. 40 دن تو تکبیر اولیٰ سمیت میرے پیچھے نماز پڑھ, 40 دن میرے پیچھے تکبیر اولیٰ سمیت نماز پڑھ, اس کے بعد تیری مرضی ہے پڑھنا پڑھ. اس نے کہا یا نبی اللہ میں 40 دن نمازیں پڑھوں گا, اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا تیری مرضی. اب نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا. چوں دن گزرتے جاتے ہیں تو صحابہ کو کہتا ہے میرے اتنے دن باقی رہ گئے. جب 40 دن نمازیں پوری پڑھ چکا, سارے صحابہ کو مصافحہ کرتا ہے, اچھا جناب میری تو 40 دن کی نمازیں پوری ہو گئی, میں جا رہا ہوں, آج کے بعد میں نے تو آنا نہیں ہے, تم ساری زندگی نمازیں پڑھو. صحابہ فرماتے ہیں جب فجر کا ٹائم ہوا, ہم نے دیکھا پہلی صف میں بیٹھا ہے. ہم نے کہا تیرے تو 40 دن پورے ہو گئے. کہتے ہیں خدا کی قسم میں ساری رات آلٹی پالٹی مارتا رہا, کروٹیں بدلتا رہا, کس وقت اذان ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں. یہ اللہ کی اللہ کی ہاں جڑ پکڑ لیتی ہے نا, وہاں اللہ کے دشمن کی جڑ ویسے ہی مار دے. اللہ اس لیے اللہ نے بڑا زور دے کے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ, جو قرآن سن کے دل سے سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا.
جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہ کہو گے قرآن پڑھو حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. ابھی بھی سبحان اللہ نہیں آئی. کم از کم یار کوئی ایسی سبحان اللہ کہہ دو کہ مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دے. سبحان اللہ. آیت سن جس پیار سے ابھی آپ نے سبحان اللہ کی، میرا دل کر رہا ہے میں آیت کو پڑھ دوں. سارے سبحان اللہ کہو. حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اپنے بچوں کو قرآن پڑھو. میرا سب سے چھوٹا بچہ نا وہ 13 سال کا اور ایڈا پکا حافظ ہے. الحمدللہ اتنا پکا حافظ. میں ایک دیر تقریر دے وچی آیت پڑھی نا قانتین بجائے قانتین پڑھ چھوڑی. اٹھ کے میرے کہنے چاہتا ابو یہ قانتین قاف کشش والا نہیں اس کو صحیح پڑھ. میں نے اپنے بچے اور بچیوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی کہ بچوں اگر میں بھی کوئی غلط سٹیپ لوں نا شریعت کی چوکیداری آپ نے کرنا ہے. آپ نے مجھے بھی کہنا ہے یہ غلط. آج ان کے اندر یہ جرت پیدا اگر میں خود کروں گا تو کل وہ کسی کو کہیں گے نا کہ نہیں جناب ایسے نہیں شریعت ایسے کیسے. شریعت کے سنگیوں سر تو رہا ہے. سارے پیر تے سارے مولوی تے سارا کچھ نعت خان تے نقیب شریعت کی تلوار کے نیچے. شخصیت سے زیادہ شریعت کا حیا کرنا چاہیے. اللہ محبت سے کو سبحان اللہ. حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. میں کہ پتروں کو بھابن جمعہ تے میرے سامنے خطیب بٹھاؤ قرآن. اللہ دے بندے روز دے سفر روز دے جناب سلسلے آپ یقین منو اتنے سفر حالانکہ میں زندگی ڈبل کدی نہیں کی. آج میں ڈبل کرنا پہ اسلام آباد دے سی پی او صاحب نے سعود عزیز صاحب جنگ انہوں نے چاچو بیرسٹر سن فوت ہوئے آج انہوں نے کل سی تو انہوں نے میں حکم دیتا ہوئی پہلے تھے حاضری دینی ہے. چلو جی ادھا گھنٹوں تھے تقریر کی تھی لیکن سفر ویخ لو میرا پہلے جھانگ تو تقریر کر کے پھر ادھر. پھر بھی میں قرآن مجید بڑا دل لا کے پڑھتا تھا. اپنی سبحان اللہ بھی ذرا اپنے عقیدے تے فخر کیتا کرو یار. گندیاں لوگوں کی مثالیں نہ دیتی کرو. ہاں اپنے بزرگوں کی مثالیں تواڈے کول خدا دی قسم ہیرے نے ہیرے امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی جیسی ہستی ہے. اس طرح سے ہیرے تواڈے شیخ الاسلام ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی جیسی
امیر المجاہدین علامہ پیر افضل قادری صاحب جیسی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب جیسی یہ تہاڈے کول ہیرے موجود ہیں دوجے نہیں مثال کس واسطے دیندے ہو ساڈے بزرگاں دی چوٹ دا کوئی بندہ ہے ایتھے جناب جی او جی طارق جمیل میں کہ بڑا نیک آدمی روزانہ ایک رن نال اوندا فوٹو آیا ہوا ہوندا ہے یا نہیں سنیوں کو شرم آنی چاہیے اس بندے کی مثال اس کے مقابلے میں مولانا الیاس قادری صاحب کی مثال دو ان کی کوئی ایک بات دکھاؤ جو شریعت کے خلاف ہے اپنے بزرگوں پہ فخر کرو یار دوسروں کی مثال اللہ توجہ ہے خدا کی قسم اس دور میں جو ناموس رسالت کی چوکیداری امیر المجاہدین نے کی ہے مولوی ٹیچر انہوں نے کدھر گئے ڈاکٹر وشواس جلالی صاحب نے پیر افضل قادری صاحب نے سروت اجاز قادری صاحب نے عقیدے کی جس طرح چوکیداری کی ہے ہمیں فخر ہے اپنے بزرگوں پہ خدا کی قسم ہمارے بزرگوں کی چوٹ کا بندہ کوئی نہیں اسونج بخیل ہو گئے ہیں اپنے بزرگوں کو جناب والا مندے کو نا اللہ قرآن سن کے جنہوں نے لطف آیا اچھیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ حافظوا على الصلاة اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو اے دکانوں کی حفاظت کرنے والوں اپنے لباس کی حفاظت کرنے والوں اپنے سامان و مکان کی حفاظت کرنے والوں ذرا یہ دماغ کی کھڑکی کھولو سنو اللہ کیا فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات نمازوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں نماز کی اور آگے کیا فرمایا وقوموا للہ قانتین فرمایا اپنے رب کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہا آج خدا کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے اس نوجوان پہ خدا کی قسم دل خون کیا سر ہوتا ہے جب یہ محمدی فقیر میرے نبی کا دیوانہ کبھی نون لیگ کے جلسے میں 4 گھنٹے لڑیاں ڈالتا ہے کبھی اس جناب والا بتھاڑ والا عمران خان کبھی اس کے جلسے میں 6 گھنٹے لڑیاں ڈالتا ہے اوے تم محمدی فقیر ہو کن کے پیچھے چل پڑے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے لبیک 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 تم نواز شریف کے نعرے لگاتے عمران خان کے نعرے لگاتے پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے اور مصطفیٰ کریم کے نعرے لگاتے خدا کی قسم جنہوں نے قبر میں بھی کام دینے حشر میں بھی کام دینے ان کی جھنڈے اٹھاتے میں ایک بات درد دل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ تائید کریں گے ایک کینڈیڈیٹ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ جناب والا آپ بڑے دور دور سے یہاں لوگ تشریف لائے ہیں مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ ایک کینڈیڈیٹ آپ کو کہے جناب یہ 2 گلیاں آپ کی ہیں مہربانی کریں میرے ساتھ چلے میرے لیے ووٹ مانگے آپ کے کہنے پہ ووٹ کوئی بھی نہ دے صرف کینڈیڈیٹ کے لیے آپ 4 قدم چل پڑیں اپنے ایمان سے بتاؤ وہ کینڈیڈیٹ آپ کی کتنی رسپیکٹ کرے گا کتنی عزت کرے گا اور یہی قدم اگر میرے مصطفیٰ کے مشن کے لیے چلیں سبحان اللہ لبیک 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 اوے یہ ختم نبوت کے چور ناموس رسالت پر ڈاکے لگانے والے چاہے وہ عمران ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ زرداری ہو یہ سارے بے ایمان اس میں ملوث سارے بے ایمان ملوث میرے ممتاز قادری کو لٹکانے میں یہ سارے بے ایمان ملوث اگر قیامت کے دن میرے نبی نے گریبان پکڑ لیا کہ ان کے نعرے لگاتے تھے جو 295 سی پہ سود کے بازی کر دیتے ان کے نعرے لگاتے تھے جو قادیانی سے یاریاں جوڑ کے ختم نبوت پہ شب خون مارتے تھے اس وقت کیا جواب دیا آج اگر تم کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا اپنی چھت پہ لگاؤ نا تمہارا ووٹ نہ بھی ہونا وہ سیاسی جماعت کا کوئی کینڈیڈیٹ دیکھ کے نا تمہیں سلام کرے گا ہماری جماعت کا جھنڈا لگایا ہوا اپنے ایمان سے بتاؤ اگر میرے مصطفیٰ کریم کے گنبد خضرا والا جھنڈا تمہاری چھت پہ لگا سبحان اللہ میرے نبی کتنے خوش ہوں گے میرا غلام میری عظمت کا جھنڈا بلانا بلانا او
محمدی فقیر بنو یار، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، یہ نہ دنیا میں تمہارے خیر خواہ ہیں، آخرت تو ان کی ویسے ہی برباد ہے، تمہیں کیا سنبھالیں گے، ان کی تو ویسے ہی برباد ہے، ان کے پیچھے چلو جو میرے مصطفیٰ کریم کے مشن کے ساتھ وقوموا للہ قانتین، اور میں اپنے رب کے لیے ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ، میں خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے نوجوانوں جب تم 6 گھنٹے کرکٹ میدان میں کھیلتے ہو نا، یہ میرا عزیز بڑا کرکٹ کا شوقین ہے، اس کی آئی ڈی پہ روزانہ لائیو کوئی کرکٹ کا میچ چل رہا ہوتا، یہ تو پتر میں تیرے کو لطف وجہ پوچھتا نا بھائی تن منع کرنے دے باوجود تیرے آئی ڈی تے کیوں میچ آنے، تو سامنے عزیز جب توجہ کرنا، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اب داڑھی شریف بھی نے رکھ لی، میں جتنے مریدن سارے نو میں داڑیاں رکھائیں، او یار چھڑی پیلی مرید چمن چٹن دا نام پیلی مرید، تو سامنے عزیز سے ہم توجہ کرنا، یہ بزرگ ہے ہمارے، دیکھو کس طرح حضور کی سنت کا احیاء، سنت کا حیاء، ان بزرگوں کے پیچھے چلو، داڑیاں منڈے کڑے علی سرکار تے ککڑا علی سرکار تے بٹیرے علی سرکار تے لٹا علی سرکار کھوتے علی سرکار، جو کھوتے توڑے متھے لگے انہوں نے پیچھے ٹر پے، جڑے بڑکا ماردا انہوں نے پیچھے ٹر پے، کوٹ مومن ہماری تحصیل سرگودا کی میں وہاں تقریر کرنا کہ 66 چک اتھے مرید ایک پیر جنابی والا حرام ہو گیا، مر گیا بغیرت، وہ اپنے مرن تو پہلے اسے لکھ کے دیتا اپنے مریدوں کو میرا جنازہ نہ پڑھا بنجا، کیوں نبی پاک دا جنازہ اس سٹائل تے نہیں پڑھا گیا، اور بھئی وہ تے نبی پاک دی خصوصیات ہی جو ہے، وہ جب مرا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اب اس کے جتنے مرید مرتے ہیں ان کا جنازہ نہیں ہوتا، اور یا انہا پہ چھوٹا روپے ہیں، خود چلتے 2 نمبر پیروں کے پیچھے ہو، جب وہ تمہارے ساتھ کوئی ہاتھ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں او جی پیر ہوندے ہی انج دن، میں کہ انج دن نہیں ہوندے تسے انج دا پکڑیا، اللہ ہمارا خدا کی قسم بادشاہ لاکھوں اس کے مرید ہوں، کتنا بڑا اس کی خانقاہ کیوں نہ ہو، سینکڑوں ایکڑ میں خانقاہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دربار کیوں نہ ہو، جو سجادہ نشین شریع میرے نبی کی شریعت کا حیا نہیں کرتا اس کا راستہ ہی چھوڑ، وقوموا للہ قانتین، آج دکاندار سارا دن دکان، اور یہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ہچکچاتا ہے نا، یہ منافق، میرا اللہ کہتا ہے میں نہیں کہتا، پڑھ دوں اللہ قرآن، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو منافق ہے نا میرے ساتھ فریب کر اور میں اس کو غافل کر کے ماروں گا، مالک یہ کون سا منافق ہے جو تیرے ساتھ فریب کرتا اور تو اس کو غافل کر کے مارے گا، فرمایا یہ وہ منافق ہے جو میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بوجھل طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، اب اپنے ایمان سے بتاؤ بوجھل طریقے سے نماز پڑھنے والے کو اللہ منافق کہہ رہا ہے اور غفلت کی موت مارنے کا کہہ رہا ہے، تو جو بالکل نہیں پڑھتا اس کا حشر کیا ہوگا، اور مومن کون ہے؟ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، میں مومن وہ ہے جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے بوجھ محسوس نہ کرے، اس انتظار میں رہے کب رب کی طرف سے بلاوا آئے اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خدا دی قسم ہے یار، ایک کونسلر اور ایک چیئرمین تو ہڈی یونین کونسل دا وہ تو انچ دعوت دے نا تے جناب صابن مل مل کے تے کپڑے جناب مل مل کے تے بڑے بڑبو بن کے جناب والا ایڈی خوشی نال دعوت 6 بندے دس دے مینوں اج چیئرمین بلایا، اج چیئرمین بلایا، اج چیئرمین بلایا، اس میری دعوت کی تے میرا رب جڑا 5 وقت بلندا کدی یہ بھی خوشی نہ لا کے در کو پوچھے کدھر میرے مولا نے مجھے میرے رب نے بلایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مومن
یہ شیوے پیغمبری ہے مسجد کو آباد کا۔ خدا کی قسم ہم ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی دعا کیا کرتے ہیں، پڑھ دوں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج ہم بھی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، حضور دعا فرمائیں یہ بچے کی جاب اچھی مل جائے، ایگزام ہو رہے ہیں جی اچھے ہو جائیں، یہ کاروبار شروع کیا برکت۔ کبھی یہ بھی دعا کروئی حضور دعا فرمائیں میں بھی نماز قائم کرنے والا بن جاؤں، میری اولاد بھی نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ یہ دعا کی دعا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کریں تو اولاد کیسی نماز کی پابند ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند ہے، وہ آگے اپنی اولاد کو بھی نماز کے پابند بناتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تادم زیست نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو خوش کرو تاکہ انعام و اکرام کی بارش شروع ہو۔ اتنی آیتیں سن کے کیا میں یقین رکھوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سبھی کو انشاءاللہ۔ جس نے عشاء کی نہیں پڑھی وہ پروگرام ختم ہوتے ہی وضو کر کے پہلے نماز پڑھے پھر گھر جائے، اور صبح کی نیت کر کے سوئے کہ میں نے پڑھنی ہے۔ اگر صبح نہیں جاگ سکا جی شیطان بھی اپنا کام دکھاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نبی پاک فرماتے ہیں کوئی بندہ سو گیا نہیں اٹھ سکا، جب بھی آنکھ کھلی ہے اٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر ٹائم ہے نماز کے اندر پڑھ لے، نہیں قضا کرو، پڑھنی ہر صورت ہے۔ شیطان کا راستہ، شیطان کے ساتھ جنگ۔ ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے شب برات آئے گی نا مسجدیں بھر دیں گے، شب قدر آئے گی مسجدیں بھر دیں گے۔ فتاوی شامی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو تم مخصوص راتوں میں نفل پڑھتے ہو نا 100 ہمارا نوجوان 100 رکعت نفل پڑھے گا نا، صبح سینہ تان کے کہے گا میں جناب راتی 100 رکعتیں پڑھیاں نفل پڑھیں 100 رکعتیں۔ اس کو پوچھو جناب فرض نماز بھی پڑھی ہے؟ فرض نماز آپ پڑھتے نہیں اور 100 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں، وہ تو تبھی قبول ہوں گی جب فرض ادا ہوگا۔ دیکھو نا میرے گھر میں اپنے گھر ایک نوکر رکھا، انہوں آکھا تو کوک کے کچن سنبھال، روٹی منگو اس کو روٹی دے ٹائم تو میری جوتیاں پالش کر کے میرے سامنے رکھ دے رہا۔ ان کام تے اس چنگا کیتا، خدمت میری کی تھی، تو میں آکھا روٹی کو کسی جی میں تو آڑی خدمت کی تھی جوتیاں پالش کی تھی، تو میں اوہی جوتیوں دے سر جمار سا میں تن جوتیاں پالش کرنا تو حکم دیتا ہی نہیں، میں تن حکم دیتا روٹی پکان دا۔ گل سمجھ کوئی نہیں۔ ہاں کھانا ٹائم تے پکاوے اضافی طور تے جوتیاں پالش کرے تو وہ ہور من چنگا لگ سی، وہ ہور من پیارا لگ سی کہ یار میں یہ ڈیوٹی تے رکھی ہے لیکن میں سو جو گل کرنا ہے میری خوشی واسطے یہ بھی کر دینا، یہ بھی کر دینا، یہ بھی، حالانکہ پابند کوئی نہیں۔ جس چیز اللہ حکم دیتا وہ پہلے، ٹھیک ہے نا؟ نفلی عبادات یہ بھی فرض دی کمی نو پورا کرنے واسطے فرض پہلے، فرض ادا کرو، فرض کی طرف آؤ، خود بھی نمازیں پڑھو، گھر والوں کو بھی نمازیں پڑھو۔ اور جن یہ جو امام شامی فرماتے ہیں فتاوی شامی میں کہ جو حضرات یہ ان راتوں میں نماز نفل پڑھتے ہیں نا وہ نفل نماز نہ پڑھا کریں بلکہ اپنی قضا نمازیں لوٹایا کریں۔ وہ قرض ہے ان کی جناب والا گردن پہ، ان کی قضائیں لوٹائیں، وہ ضروری ہے، نفل نہ پڑھیں قضائیں لوٹائیں۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہو پچھلی قضائیں جی ہیں وہ بھی لوٹاؤ،
ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرو. یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہو کھڑے ہو, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرو, یا ایک ٹائم مقرر کر لو, اس میں 5 اکٹھی نمازیں قضا کر لیا کرو. 4 فرض ہی قضا کر رہے ہیں, فجر کے 2 فرض قضا کر رہے ہیں, صرف فرض ہی قضا کر رہے ہیں. مغرب کی 3 فرض قضا ہیں, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, عشاء کے 4 فرض, اور اضافی طور پہ عشاء کے وتر جو ہے ان کی قضا کرنا ہے. باقی سنتے نفل تو ہیں کوئی نہیں. ایڈا کوئی بڑا پہاڑ ہے, اور اس دے وچ بھی بڑی ساری گنجائش موجود ہے. تسبیحات قرآن کی بھی گنجائش موجود ہے. علماء نہ رابطہ کر لو, اس وچ بھی بڑی گنجائش موجود ہے. بہت ساری چیزیں وچوں جناب والا اجازت بھی ہیں چھوڑنی ہے تاکہ قضاواں جلدی لوٹ ونجن. کوئی ایڈا بڑا پہاڑ کوئی نہیں بھائی, وہی اس طریقے نال صرف تھوڑی نیت وچ فرق آوے سی الفاظ. فجر دی نماز قضا کر رہی تھی, نیت کے 2 رکعت نماز فجر کا آخری قضا, ظہر 4 رکعت نماز فرض, ظہر آخری قضا, عصر اے لفظ آخری قضا ہر نماز نال لیندے ہو, او جڑی پچھے آخری قضا ہوئی سی نا وہ ادا ہوئے سی. اس واسطے نماز پابندی نال پہلے سکھو اچھے طریقے نال, اس تو بعد نماز پڑھو بھی صحیح, نال نماز دے مسئلے بھی سکھو. میں یہ تجربہ کیتا کہ جڑا بندہ نماز پابندی نال پڑھدا اس دا مسجد نال رشتہ مضبوط ہو ویندا. جس وقت مسجد وچ آنا جانا ہوندا علماء اہل سنت نال رشتہ مضبوط ہو ویندا. پھر جل بار کو مسئلہ کھڑا ہوندا نا بلا جھجک پوچھ سکدا, استاد جی اے مسئلہ تے دسیو. یہ نماز کی بات ہے. اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز اور عقیدہ اہل سنت, نماز پڑھنے سے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی عرض کروں, لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, شناخان رسول بھی ہیں, اس لیے جی وقت بہت ہے, بڑی گل ہے. سنو جی پھر نعرہ تکبیر, لبیک لبیک لبیک. بھائی عرض کرا نہیں توڑی سبحان اللہ دستی پی بس کر جاؤ. اچھا چلو میں سورہ قلم 29واں پارا, جیڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں کر سکتا پیا نا, نماز پڑھو یار, نماز پڑھو. بعض نوجوان او جی وسوسے جو مرضی وسوسے پہ آؤں, نماز نہیں چھوڑنی. یہی تو شیطان دوار ہے, جے وسوسے نماز نہیں چھوڑنی. اور جو بندہ نماز کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ سورہ قلم 29واں پارہ آیت نمبر 42 سے 45 تک ان آیات کو بطور وظیفہ صبح و شام پڑھے بمیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, اور گھر والوں کو بھی پڑھا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ نماز کے اندر ذوق اسے نصیب, کیونکہ بڑی خوفناک صورتحال ہے بے نمازی کے لیے. سورہ قلم 29واں پارہ, قیامت کے دن کیا ہوگا ذرا توجہ کرنا. یوم یکشف عن ساق, جب ساق کھولی جائے گی, ساق حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. نوجوانوں پوری توجہ سے, قیامت کے دن جب اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کرے گا نا, اللہ بے نمازی کو بلائے گا اپنے پاس. کیوں بلائے گا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اللہ سجدے کے لیے بلائے گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ فرمائے گا ادھر آ میرے سامنے سجدے. اللہ اپنے ایمان سے بتاؤ. اچھا میں آگے, فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, بے نمازی کو اللہ بلائے گا میرے سامنے سجدہ نہیں کر سکے. یہاں کھانے کا سچو بلا لینا 10 سفارشیں ڈھونڈتے ہیں, او جناب او جی سچو صاحب بلائے, او جی سچو صاحب. اگر قیامت کے دن اللہ نے بلا لیا, اس پروردگار نے بلا لی, اس بے نیاز نے بلا لیا,
اس وقت کدھر منہ چھپاؤ گے؟ اور یہ تو قرآن ہے، کب تک بھاگو گے؟ یہ تو قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے تو قیامت کے دن میں بے نمازی کو بلاؤں گا. کیوں بلاؤں گا؟ ادھر میرے سامنے سجدہ فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکے. مالک کیوں؟ اگلا حصہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں سے کہا جاتا تھا نا آؤ سجدے کے لیے، آؤ نماز کے لیے، ہم سالم ٹھیک ٹھاک تھا، نہیں پڑھتا تھا. اور آج بیچ میں سے ایک حصہ میں نے چھوڑ دیا. اب سنیے، خاشعتاً ابصار. اللہ فرماتا ہے میرے سامنے کھڑا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں نہیں کرتا تھا. اس کو بار بار کہا جاتا تھا، پھر بھی بہانے کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بہانے کرتا تھا. اب خاشعتاً ابصار ہو، یہاں خشیت بمانا ذلت ہے. میں بہت ذلیل ہو کے نا میرے سامنے یوں نظریں نیچی کر کے کھڑا ہے، ترحقہم ذلہ، اور ذلت اس پہ چڑھ رہی ہے. کیوں؟ میں دنیا میں سے کہا جاتا تھا نماز پڑھ نہیں پڑھتی، آج میرے سامنے ذلیل ہو کے کھڑا ہے، پتا پانی ہو چکا ہے اس کا. ہائے ہائے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فرمایا یہ حدیث حق، یہ پیغام حق سننے کے بعد بھی جو اس کو جھٹلائے پھر بھی نماز نہ پڑھے. اب اگلا جملہ سنو. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. وَأُمْلِي لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے یہ رسی میں نے تمہاری ڈھیل چھوڑی. مزے کر کتنے شٹلے مارنے، بھاگ کتنا بھاگ سکتا ہے. ان قیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی پکی ہے. ایک دن ڈوری کھینچوں گا تمہاری، پیچھے بچنا کچھ نہیں. سنستدرج من حیث لا یعلم. اور میں یہ سننے کے بعد بھی تم نمازی نہ بنے، میرے سجدوں سے بھاگے. فرمایا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے میں تمہیں ذلت کیوں نہ میں عمیق گہرائیوں میں گراؤں گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ، اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے. اتنا قرآن سننے کے بعد بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا، پھر یہ آیت سن لیں، یہ سورہ قلم 29 پارہ، قیامت کے دن اللہ بلا لے گا. کہا جاتا تھا نہیں پڑھتا تھا، آج میرے سامنے سجدہ کر. ڈرو میرے نوجوانوں، اس وقت سے وہ وقت بڑا قریب ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو ذلت سے بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی بلا لے کہ میرے سامنے سجدہ کر اور ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر سکیں. ڈرو اللہ سے ڈرو. اور آج کے بعد تہیہ کرو، شادی ہو، موت فوت ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں چھوڑی. میں ایک دفعہ جا رہا تھا جناب، ایمریٹ ایئر لائن ہے، تو میرا اپنی عادت ہے جتھے نماز کا ٹائم ہوئے جناب بس کھلو ہو جاؤ. ایمریٹ وہ واحد ایئر لائن ہے کہ اس کی بیک سائڈ پہ ایک جگہ کھلی بنی ہوئی، کھلی. باقی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان کی جگہ پیچھے نہیں ہے. اس طرح وہ کھلی جگہ، تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں 5-7 بندے وہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. اس طرح کھلی جگہ. میں نے اپنے اندازے کے مطابق وہاں جا کے نماز شروع کر جہاز کے اندر. وہ جناب آئی نا ایئر ہوسٹس، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے سیٹ پہ بٹھا دیا. بٹھا کے آگے گئی، میں پھر کھڑا ہوں. دوسری مرتبہ پھر اس نے بازو سے پکڑا، پھر مجھے بٹھا دیا. پھر آگے گئی، پھر میں آگے. اس آ کے کوئی بے وقوف پاگل ہی جان. ہم نے کہا جی ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے.
کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑو. بالکل یہ بات یاد رکھو, کوئی عذر نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ فرماتا ہے میں اتنا ہی بوجھ رکھتا ہوں جتنا کوئی اٹھا سکتا. اگر ہم 5 وقت نماز نہ پڑھ سکتے اللہ کبھی بھی فرض نہ کرتا. دیکھو نا بخاری شریف کی حدیث نبی پاک نے فرمایا اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا, شاق نہ گزرتا میری امت کو, تو میں مسواک کو فرض کر دیتا. لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی, اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ اللہ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے نا, اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم جان بوجھ کے ڈنڈی مارتے ہیں, کوئی عذر نہیں چلے گا. شادی تھی, فوتگی تھی, سفر تھا, حضر تھا, کچھ بھی ہے, نماز پڑھو. بیماری کیا, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. معافی والی نہیں کہانی. خود بھی پڑھو, بچوں کو بھی پڑھاؤ, بچیوں کو بھی پڑھاؤ. آج میں نے دیکھا اکثر بزرگوں کو خود نماز پڑھتے ہیں, گھر والوں کو نہیں پڑھاتے اور اپنے طور پہ بڑے خوش ہیں میں نمازی ہوں. بچے نماز نہیں پڑھتے, بچے نہیں پڑھتی, بیوی نہیں پڑھتی. قیامت کے دن اس بزرگ سے بھی جو گھر کا سرپرست ہے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچے اور بچیوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی. اس لیے اپنے بچوں بچیوں کو پابند کرو. آج ان کو عادت ڈالو گے اس عبادت پہ, ان کو مستقیم المزاج کرو گے, کل انشاءاللہ تمہاری قبر جنت بنے گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میں نے اتنی آپ کی سمع خراشی کی ہے اور آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ بیان سنا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے. آپ دور و نزدیک سے جتنے حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.